نبی کے شہید کے یارو در و دیوار اعلیٰ ہے، نبی کے شہید کے یارو در و دیوار اعلیٰ ہے، گلوں کا پوچھنا ہی کیا وہاں کے خار اعلیٰ ہے، گلوں کا پوچھنا ہی کیا وہاں کے خار اعلیٰ ہے، وہاں کے سنگ مل جائے اگر سر پر اٹھانے کو، وہاں کے سنگ مل جائے اگر سر پر اٹھانے کو، تو شاہوں کی عطاؤں سے ہزاروں بار اعلیٰ ہے، تو شاہوں کی عطاؤں سے ہزاروں بار اعلیٰ ہے۔ میں بھی جاؤں کاش طیبہ 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 میں بھی جاؤں کاش طیبہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے میں بھی جاؤں کاش طیبہ۔ حمد و ثنا کے بعد اس کے محبوب کی حمد و ثنا بیان کر دی جائے، وہ ذات جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے جوتے کا تسمہ بھی اگر تاج میں ٹانکنے کو مل جائے تو ابدی سعادت حاصل ہو جائے، وہ ذات جن کی تعریف فرشتوں نے کی، خود اللہ نے کی، اور نہ جانے کن کن مخلوقات نے ان کی تعریف کی ہے، اور کائنات جب تک باقی ہے ان کی تعریف، ان کی حمد و ثنا ہوتی رہے گی۔ اللہ کے نبی کے ایک مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حسان، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، وہ ذات جس کے بارے میں حضرت شیخ سعدی نے کہا تھا بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ، وہ ذات جس کے بارے میں جناب ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نہیں چھوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، وہ ذات جس کے بارے میں علامہ منصور بجنوری نے کہا تھا کہ نعت رسول پڑھنے کی جرأت نہ کر کبھی، تیرے دل و دماغ کا جب تک وضو نہ ہو، منصور یہ مقام ہے ذکر رسول کا، اس گفتگو کے بعد کوئی گفتگو نہ ہو۔ تو آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت کا گلدستہ و ہدیہ پیش کرنے کے لیے اس شاعر تک پہنچتے ہیں جو ہمارے درمیان یو پی کے بہت مشہور ضلع بارہ بنکی سے تشریف لائے ہیں، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، بہت شاندار کلام پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں، بڑی مخملی آواز ہے، اور اللہ نے ان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، ان کی آواز بھی خوبصورت ہے اور وہ خود دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہیں۔ جب وہ آپ کے بیچ آئیں گے تو کچھ یوں کہتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارے دل کا راز کوئی لے نہیں سکتا، بولو سبحان اللہ، کہ ہمارے دل کا راز کوئی لے نہیں سکتا، ہمارے درد کا انداز کوئی لے نہیں سکتا، اور ہمیں تو نعت حبیب خدا سے نسبت ہے، اسی لیے ہماری آواز کوئی لے نہیں سکتا۔ میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اسلام حضرت مولانا عمر عبداللہ صاحب بارہ بنکی سے تشریف لائے ہیں، حضرت والا تشریف لے آئیں، جناب جمشید جوہر کے ان اشعار کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں۔ جناب جمشید جوہر نے کسی موقع پر کہا تھا یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے، نعت پڑھتا ہوں تو یارو مجھے ڈر لگتا ہے، گود میں لے کے حلیمہ ان کو بولی تیری آمد سے ہی جنت میرا گھر لگتا ہے، اور باغ جنت بھی جسے دیکھے تو شرم آ جائے، ایسا سرکار دو عالم کا شہر لگتا ہے۔ زوردار نعروں کی گونج میں دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں اٹھا کر کے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا عمر عبداللہ صاحب، حضرت مولانا عمر عبداللہ صاحب، سرزمین بھاگو والا، مدرسہ ضیاء القرآن، علماء دیوبند، ماشاءاللہ پڑھئے گا عبداللہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما مستند و معتبر حضرات علماء کرام، سامعین بزم،
مدرسہ اسلامیہ عربیہ ضیاء القرآن کے زیر اہتمام آج کا یہ خوبصورت اجلاس عام و دستار فضیلت حفاظ کرام حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی دعوت پر آج کے اس اجلاس میں حاضری کا موقع ملا، اسٹیج پر تشریف فرما کرم فرما جناب حافظ محمد اکرم صاحب کرتپوری، حافظ ادریس صاحب، مفتی سجاد حنیف صاحب، دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں سب کے نام سے تو نہیں واقف، لیکن جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ نعت پاک کا حکم ہوا ہے، مطلع اور دو تین شعر حافظات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں۔ سبھی سننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ مطلع پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ جس کا میرے مصطفیٰ سے، جس کا میرے مصطفیٰ سے رابطہ ہو جائے گا، جس کا میرے مصطفیٰ سے رابطہ ہو جائے گا، جس کا میرے مصطفیٰ سے رابطہ ہو جائے گا، جس کا میرے مصطفیٰ جس کا میرے مصطفیٰ سے رابطہ ہو جائے گا، وہ خدا کا ہوگا اور اس کا خدا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، بطور خاص جناب مولانا اقرار صاحب، حاجی بہادر عالم بہادر صاحب بھی تشریف فرما ہے، سب کی شرکت چاہتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ گھیر لیں جب رنج و غم تو پڑھیے کثرت سے درود، گھیر لیں جب رنج و غم تو پڑھیے کثرت سے درود، گھیر لیں جب رنج و غم، گھیر لیں جب رنج و غم تو پڑھیے کثرت سے درود، بالیقین ہر ایک غم کا، بالیقین ہر ایک غم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بڑی خاموشی کے ساتھ آپ حضرات سن رہے ہیں، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ اہل اسٹیج بھی تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے جڑ جائیں تو انشاءاللہ مجھے بھی طاقت ملے گی، ہمت ملے گی۔ اب ایک شعر اور پڑھتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ کیا خبر تھی ابو لہب کو ایک اشارے سے فقط، کیا خبر تھی ابو لہب کو ایک اشارے سے فقط، کیا خبر تھی ابو لہب، کیا خبر تھی ابو لہب کو ایک اشارے سے فقط، چاند ٹکڑوں چاند ٹکڑوں میں بٹے گا، چاند ٹکڑوں میں بٹے گا، معجزہ ہو جائے گا۔ زندہ باد، بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ پھر سے پڑھتے ہیں یہ شعر، دوبارہ پڑھ دیں۔ کیا خبر تھی ابو لہب کو ایک اشارے سے فقط، کیا خبر تھی ابو لہب کو ایک اشارے سے فقط، کیا خبر تھی ابو لہب، کیا خبر تھی ابو لہب کو
وقت چاند ٹکڑوں میں بٹے گا، چاند ٹکڑوں میں بٹے گا، معجزہ ہو جائے گا، چاند ٹکڑوں میں بٹے گا، معجزہ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اب یہاں سے ایک مطلع چند شعر قاری صاحب بطور خاص آپ کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جہاں روضہ پاک کہہ دیں مچل کے سبحان اللہ، جہاں روضہ پاک، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تھوڑا سا بیس کم کر دیں۔ بہت اچھے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب مولانا عمر عبداللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ کہاں میں کہاں یہ، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور ایک شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے، بشر کی سر عرش، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اب ایک شعر اور اگر آپ کے دل کو چھو جائے، آپ کے دل کو لگ جائے تو اپنی محبتوں سے نوازیے گا۔ پڑھتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائیں۔ جو آسی کو دامن میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو دامن میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو دامن میں اپنے چھپا لے،
کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے سبحان بہت بہت شکریہ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اب یہاں سے چند شعر نعت پاک کے اور آپ حضرات کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے جناب حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی بانی و محتمم مدرسہ اسلامیہ عربیہ ضیاء القرآن تشریف فرما ہے ان کے حوالے سے مطلع پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرما لیں جی نائب میں گدائے در شاہ کونین ہوں میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھے کو ضرورت نہیں میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھے کو ضرورت نہیں ہو میسر زمین پر کسے دے زمین ہو میسر زمین پر کسے دے زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے میری صبح ہو شام گزرے میری صبح ہو شام گزرے تیری بات کرتے کرتے میری صبح ہو شام گزرے تیری بات کرتے کرتے میری صبح ہو شام گزرے میری صبح ہو شام گزرے تیری بات کرتے کرتے میری صبح ہو شام گزرے تیری بات کرتے کرتے میں بھی جاؤں کاش طیبہ میں بھی جاؤں کاش طیبہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے میں بھی جاؤں بہت بہت شکریہ قاری محمد ادریس صاحب اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے میں بھی جاؤں کاش طیبہ میں بھی جاؤں کاش طیبہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے میں بھی جاؤں کاش طیبہ اور ایک شعر آپ حضرات کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں میں چلا ہوں سوم طیبہ جہاں کوئی غم نہیں ہے شعر دیکھیے گا بالخصوص اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں میں چلا ہوں سوم طیبہ جہاں کوئی غم نہیں ہے مجھے خلد دیکھنی ہے مجھے خلد دیکھنی ہے وہاں جا کے ہنستے ہنستے مجھے خلد دیکھنی ہے وہاں جا کے ہنستے ہنستے میں بھی جاؤں کاش طیبہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے میں بھی جاؤں کاش طیبہ نبی کے شہید کے یارو درو دیوار اعلیٰ ہے نبی کے شہید کے یارو درو
گلوں کا پوچھنا ہی کیا وہاں کے خار اعلیٰ ہے، گلوں کا پوچھنا ہی کیا وہاں کے خار اعلیٰ ہے، وہاں کے سنگ مل جائے اگر سر پر اٹھانے کو، وہاں کے سنگ مل جائے اگر سر پر اٹھانے کو، تو شاہوں کی عطاؤں سے ہزاروں بار اعلیٰ ہے، تو شاہوں کی عطاؤں سے ہزاروں بار اعلیٰ ہے۔ میں بھی جاؤں کاش طیبہ 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 میں بھی جاؤں کاش طیبہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے میں بھی جاؤں کاش طیبہ۔ اب ایک شعر ایک عاشق رسول روزہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ اپنے دل کے تاثرات اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پڑھتا ہوں دیکھیے گا بطور خاص سماعت فرمائیں۔ مجھے خوب یہ پتہ ہے یہ بڑے ادب کی جگہ ہے، مجھے خوب یہ پتہ ہے یہ بڑے ادب کی جگہ ہے، تیری جان چھو رہا ہوں آقا، تیری جان چھو رہا ہوں بخدا میں ڈرتے ڈرتے، تیری جان چھو رہا ہوں بخدا میں ڈرتے ڈرتے، میں بھی جاؤں کاش طیبہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے، صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے، میں بھی جاؤں کاش طیبہ۔ قاری محمد اکرم صاحب کی فرمائش، ایک مطلع دو شعر۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ قاری محمد شعیب صاحب اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ مطلب پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرما لیں۔ اس نے حاصل اس نے حاصل، پورا مجمع بول دے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس نے حاصل اس نے حاصل اس نے حاصل یہاں سب سے بڑی دولت کی ہے، اس نے حاصل یہاں سب سے، اس نے حاصل یہاں سب سے بڑی دولت کی ہے، جس نے سرکار جس نے سرکار جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ حضرات یہ وہ کلام ہے جس نے عمر عبداللہ بارہ بنکی کو پورے ہندوستان کا سفر کرایا ہے۔ ایک مرتبہ زور سے کہو سبحان اللہ، ادھر والے بھی کہو سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر۔ بہت بہت شکریہ مولانا محمد افضل الرحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے روزے۔ اب ایک شعر اور آپ حضرات کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ جن کے صدقے یہ چمکتے ہیں فلک پہ تارے، جن کے صدقے یہ چمکتے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بند پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ جن کے صدقے یہ چمکتے ہیں فلک پہ تارے، جن کے صدقے یہ چمکتے، بن کے خادم آئے ان کے در پہ جبریل امین،
بن کے خادم آئے ان کے در پہ جبریل امی، ان کے جیسا اس جگہ میں آج تک آیا نہیں، ان کے جیسا اس جگہ میں آج تک آیا نہیں، ان کی مدحت کر رہا ہے رب کا قرآن مبین، جو گئے حکم خدا سے اے عمر عرش بری، جو گئے حکم خدا سے اے عمر عرش بری، جام کوثر کا پلائیں گے اسے وہ بالیقین، جام کوثر کا پلائیں گے اسے وہ بالیقین، سنت سرکار سے جس کی سجی ہوگی جبی، سنت سرکار سے جس کی سجی ہوگی جبی، جن کے صدقے یہ چمکتے ہیں فلک پہ تارے، جن کے صدقے یہ چمکتے، جن کے صدقے یہ چمکتے ہیں فلک پہ تارے، بیٹھ کر اس نے چٹائی، بیٹھ کر اس نے چٹائی پہ حکومت کی ہے، بیٹھ کر اس نے چٹائی، بیٹھ کر اس نے چٹائی پہ حکومت کی ہے، میرے مولا بیٹھ کر اس نے چٹائی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اب چلتے چلتے میں یہاں سے ایک مطلع دو شعر، ایک عنوان ہے اس جلسے کے اندر دستار فضیلت حفاظ کرام، حفاظ کرام کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے ایک مطلع دو تین شعر پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ماں باپ کی بخشش کا یہ سامان بنیں گے، کیا کہنے، کیا جتنے لوگ حفاظ کرام سے محبت کرتے ہیں تڑپ کے بول دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ماں باپ کی بخشش، ماں باپ کی بخشش کا یہ سامان بنیں گے، سامان بنیں گے، ماں باپ کی بخشش کا یہ سامان بنیں گے، سامان بنیں گے، ماں باپ کی بخشش کا ماں باپ کی بخشش کا یہ سامان بنیں گے، جو بچے یہاں، جو بچے یہاں حافظ قرآن بنیں گے، قرآن بنیں گے، جو بچے یہاں حافظ قرآن بنیں گے، قرآن بنیں گے۔ اور ایک شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اسلام کی میراث سنبھالیں گے یہ بچے، سنبھالیں گے یہ بچے، اسلام کی میراث سنبھالیں گے یہ بچے، سنبھالیں گے یہ بچے، اسلام کی میراث، اسلام کی میراث سنبھالیں گے یہ بچے، تم دیکھنا، تم دیکھنا سب بوزر و سلمان بنیں گے، سلمان بنیں گے، تم دیکھنا سب بوزر و سلمان بنیں گے، سلمان بنیں گے۔ اور مدارس اسلامیہ کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ سر چشمے ہیں یہ دین کے اور علم کا دریا،
اور علم کا دریا، سر چشمے ہیں یہ دین کے اور علم کا دریا، اور علم کا دریا، سر چشمے ہیں یہ دین کے، سر چشمے ہیں یہ دین کے اور علم کا دریا، یہ مدرسے اسلام، یہ مدرسے اسلام کی پہچان بنیں گے، پہچان بنیں گے، یہ مدرسے اسلام کی پہچان بنیں گے، پہچان بنیں گے۔ اور مقتبی دعاؤں کے ساتھ بطور خاص سماعت فرما لیں۔ دنیا کی بھی تعلیم عمر سیکھیں گے لیکن، عمر سیکھیں گے لیکن، دنیا کی بھی تعلیم عمر سیکھیں گے لیکن، عمر سیکھیں گے لیکن، دنیا کی بھی تعلیم، دنیا کی بھی تعلیم عمر سیکھیں گے لیکن، یہ بچے میرے ہاں، یہ بچے میرے پہلے مسلمان بنیں گے، مسلمان بنیں گے، یہ بچے میرے پہلے مسلمان بنیں گے، مسلمان بنیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز و انداز ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، لب و لہجہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، موصوف اور صاف رسول کو مصروں میں ڈال رہے تھے، سیرت نبوی کو شعروں کا پیرہن پہنا رہے تھے۔ موصوف کے کلام میں حسن عمل کی دعوت تھی، عشق رسول کا پیغام تھا، بادئے حب نبی کا لطف تھا، ہر شعر میں معنی خیز الفاظ پیوست و منجمد تھے۔ ہم ان سے ذرا دیر بعد پھر گزارش کریں گے، وہ اسٹیج پر تشریف فرما رہے ہیں۔